اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ بزرگ و برتر کی ذات اقدس و مقدس کے لیے خاص. درود و سلام آقا دو جہان مکی و مدنی پیغمبر آمنہ کے لال فخر حسن و جمال صاحب شرف و کمال کل کائنات کے سردار فخر کل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر ہر چیز کی اعداد و شمار سے بڑھ کر درود و سلام نازل ہو. محترم سامعین حضرات، قرآن مجید میں سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ عز و جل سے دعا کروں کہ اللہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس بات سے تکبر کیا، جو آیات ہم نے نازل کی ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، پہلا عمل یہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے کے اندر سے وہ اونٹ کو داخل نہیں کر سکتے. سوئی کے ناکے میں سے نہ اونٹ داخل ہوگا نہ جنت میں جائے گا. معنی یہی ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان باتوں میں سے ایک بہت بڑی بات ہے جو معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہے، وہ ہے تکبر کرنا. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ تعالیٰ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. الکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور بڑائی ہونا، بڑا ہونا یہ میرا تہبند ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، جس نے ان دو چیزوں میں سے ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کیا، مجھ سے یہ بات میری چادر یا تہبند چھیننے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں او القیتہ فی جہنم، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. تو یہ تکبر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. اس کا معنی ہے تکبر کرنا. المتکبر، بڑائی کرنے والی ذات، یہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. الکبیر، بہت بڑی ذات، سب سے بڑی ذات، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے.
المتعال، بہت بلندی اور شان والی ذات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ تین نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہمیں، جو ذکر کیے ہیں، المتکبر، الکبیر، المتعال، ان تینوں کا معنی ہی بڑائی اور عظمت ہے، اور یہ تینوں نام ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جس طرح باقی ناموں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح ان تین ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک ہونے کا معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، صفات کے اندر کوئی بھی شریک ہوگا تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل تو بالکل پسند ہی نہیں ہے کہ میری کسی صفت کے اندر کسی کو شریک کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے، شراکت دار ٹھہرایا جائے۔ اور یہ متکبر کی صفت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میری عظمت ہے، میری چادر ہے۔ من نازعنی واحدا منہما، کسی نے ایک نے ان میں سے مجھ سے چھیننے کی، جھگڑا کرنے کی کوشش کی، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو اس لیے شروع سے ہی ہم اس بات کو سمجھیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں، اور پھر سابقہ اقوام اور تکبر کے حالات۔ پہلی قوموں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، بعد میں آنے والی قومیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین، مشرکین، انہوں نے تکبر کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور آج ہمارے لیے اسلام کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ انسان تکبر کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح طور پر تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس تعریف کو ہم سمجھیں، اس کے بعد ہم بات کا آغاز کرتے ہیں تاکہ پورے جمعے کی بات ہمیں سمجھ میں آتی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ارشاد فرمائی ہے، الکبر باطر الحق وغمط الناس۔ تکبر کی تعریف یہ ہے، باطر الحق، حق بات کو جھٹلا دینا۔ شریعت کی بات آئی ہے، دین کی بات آئی ہے، قرآن کی بات آئی ہے، حدیث کی بات آئی ہے، اس کو نہ مانا، اپنی منمانی کرنا، اپنی مرضی کرنا، شریعت کی بات کو ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھو۔ پہلا عمل بھی معاشرے کے اندر موجود ہے، اور دوسری بات بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ پہلی بات تو ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، عقیدے کے لحاظ سے اللہ کی کسی بات کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ بھی تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ماننا، کسی کا انکار کر دینا، یہ بھی تکبر ہے۔ اس کے اندر بھی بڑے مسلمان پھنسیں گے۔ اور دوسری بات غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس میں تو تھوک کے حساب سے لوگ پھنسیں گے۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس دولت آ جائے، حسن آ جائے، شہرت آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، وہ انسان تکبر کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ لوگوں کو لوگ نہیں سمجھتا، انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدترین ہونے کی یہی نشانی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ لے۔ بدترین ہونے کے لیے یہی ایک نشانی کافی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ سب سے برے ہونے کی نشانی ہے، اور یہ نشانی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ ہم سے ملتے رہتے ہیں اس طرح کے جو ہمارے دیکھنے میں، ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں۔ دوسرے انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے، کم تر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، ان کی ویلیو نہیں دیتے، اخلاقی لحاظ سے انتہائی گرے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ ان تو ان کے اپنی عادات ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں انتہائی گرے ہوئے انسان ہیں وہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے آ کر کہا، لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں۔ قوم نے آگے سے کہا، قوم کے چودھری، سردار، وڈیرے، قال الملا، اللہ تعالیٰ نے لفظ سردار استعمال فرمایا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہلانے والے، القاب دینے والے، ناموں کے آگے پیچھے لکھانے والے، اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا، نوابوں نے کہا،
نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ جو تو دعوت لے کر آیا ہے نا ہم تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ تیری بات ماننے والے ہماری نظر میں انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، ہماری نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رذیل ہے، نکمے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. تیری بات مانی کس نے ہے؟ گھٹیا لوگوں نے، حقیر لوگوں نے، غریب لوگوں نے. ہم سردار تو سارے تیری بات کو نہیں مانتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا نا استکبروا، انہوں نے تکبر کر لیا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تکبر کیا، عذاب نے ان کو گھیر لیا. آپ کے علم میں ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، پانی کا طوفان، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی پانی، ہر چیز کو بہا کے لے گیا، تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اسی طرح قوم عاد، فاما عاد فاستکبروا فی الارض، قوم عاد کے لوگوں نے بھی تکبر کیا. وقالوا من اشد منا قوة، انہوں نے آگے سے کہہ دیا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم تو اتنے طاقتور ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھروں کو کھرید لیتے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بلند و بالا بلڈنگیں پہاڑوں کے اندر، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ من اشد منا قوة. آپ جس کی باڈی معاشرے کے اندر نوجوان ہے جو باڈی بنا کر نا پھر اوپر تک ننگی رکھتے ہیں، یہاں تک ڈولے دکھائیں لوگوں کو یہ ہماری باڈی ہے، ہم پہلوان ہوتے ہیں، ہم سے بات نہ کرو. من اشد منا قوة، ایک لمحہ لگتا ہے بڑی بڑی پاورفل شخصیات، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان بے وقوفوں کو علم نہیں ہے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. یہ تو اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہیں نا، ان سے بھی زیادہ طاقتور اللہ نے پیدا کیے ہیں. تکبر کس بات کا؟ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی تکبر کیا، انہوں نے بھی صالح علیہ السلام سے یہی کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. بڑے لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا، قال الملأ، سردار لوگوں نے کہا، للذین استکبروا للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے کہتے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے بھی کہ صالح اللہ کا نبی ہے؟ جو ماڑے لوگ تھے نا ایمان لانے والے، انہوں نے کہا انا بما ارسل بھی مومنون، ہم تو صالح کو نبی نہیں صالح کی باتوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں. صالح علیہ السلام پر جو شریعت آسمان کی طرف سے نازل ہو رہی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کیا ہے ان سردار لوگوں نے تکبر کیا اور غریب لوگوں سے یہ بات کہی، للذین استضعفوا، کمزور لوگوں سے کہا. یہ تکبر کرنا یہ تو جاہلوں کی نشانی ہے، تکبر کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، غیر مسلموں کی عادت ہے. غیر مسلم اس بات کو فخر سمجھتے ہیں، لیکن یہ عادت، یہ بری خصلت آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. للذین استضعفوا، کمزور لوگوں کو کچھ نہ سمجھنا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کمزور ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی آ کر یہی آپ سے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا یا ہمارے وطن سے نکلنا پڑے گا. لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب تمہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا ہمارے دین پہ واپس آ جاؤ. یہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قال الملأ الذین استکبروا، تکبر کرنے والوں نے یہ بات شعیب علیہ السلام سے کی.
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تمہاری جانوں نے تکبر کیا، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا تم نے تکبر کیا۔ بڑے نبی آئے ہیں، بڑے رسول آئے ہیں بنی اسرائیل کے پاس، لیکن بنی اسرائیل مانتے ہی نہیں تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے ویسے جھٹلا دیا، دوسری جماعت کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل انفسکم استکبرتم، وجہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہی بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کی وجہ سے نبیوں کو جھٹلانا، تکبر کی وجہ سے نبیوں کو قتل کر دینا۔ اور پھر فرعون کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وقارون فرعون، قارون اور فرعون، حامان، ان سب نے تکبر کیا ہے۔ اور فرعون سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جس نے اتنا بڑا تکبر کر لیا، خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ دیا کہ میں ہی رب ہوں۔ ربکم الاعلیٰ کہا اس نے، اتنا بدبخت انسان خود کو رب ہونے کے دعوے پیش کر رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہہ دیا تکبر کی وجہ سے۔ اور پھر کفار مکہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کے بیان فرمائے، واتوا عتوا كبيرا، سرکشی، بہت بڑی سرکشی، تکبر کی عالم میں۔ لا يرجون لقاءنا، اللہ کی ملاقات کی امید ہی نہیں تھی۔ لولا انزل علينا الملائكة، اگر اللہ کو ہم سچ مانے تو پھر اللہ سامنے ہمارے آسمان سے فرشتے نازل کرے۔ یہ تو اللہ کو نہ ماننے والی بات ہے، بندہ اس طرح کی شرطیں لگائے کہ ہمارے سامنے یہ چیز نازل ہو، ہمارے سامنے یہ آئے، او نرا ربنا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مشہور بات ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کہا تھا، اللہ کے نبی تھے، لاڈلے پیار میں یہ کہا، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، اس دنیا کی زندگی میں آپ نہیں دیکھ سکتے، جنت میں آئیں گے وہاں انشاءاللہ دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یہاں پر نہیں دیکھ سکتے آپ۔ اور کوئی بندہ یہ شرط لگائے کہ جب تک میں اللہ کو دیکھوں گا نہیں میں مانوں گا نہیں۔ کفار مکہ نے یہی کہا، لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے تکبر کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے تکبر، کفار مکہ نے تکبر، منافقین مدینہ نے تکبر، مدینہ کے منافقوں نے تکبر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، سارے سردار مکہ کے بڑے بڑے، انہوں نے اس وجہ سے نہیں مانا، تکبر کی بنا پر۔ اگر نبی بننا ہی تھا تو ہم بنتے، اس کو نبی کیوں بنایا ہے؟ معاذ اللہ، اس طرح کے جملے کہا کرتے تھے، لشاعر مجنون آئنا لتاریکو آلہتنا لشاعر مجنون، ایک شاعر کی وجہ سے، معاذ اللہ، ایک مجنون کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے مذہب کو تبدیل کر لیں۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی ذکر کی ہے، یہ بھی تکبر کی بنا پر کرتے تھے، تکبر اتنا زیادہ۔ اور جب تکبر انسان میں آ جائے تو آگے ان ساری قوموں کے حالات آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر عذاب ہی نازل کیے ہیں، عذاب ہی نازل ہوئے ہیں۔ پھر تکبر کرنے کی سزا ڈائریکٹ اللہ کا عذاب، ان سب لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، انہی آیات کے آگے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر آنے سے پہلے تکبر کی ابتدا تو ابلیس شیطان نے کر دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ ما منعک الا تسجد اذا امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین
قرآن مجید میں وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے بتائی ہمیں سمجھایا ہے، اور ہم پھر بھی سمجھ میں نہیں اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ شیطان لعین ہے، ابلیس مردود ہے، جو مرضی اسے کہیں ہے وہ مردود، لعنتی، جو مرضی کہے اسے۔ کبھی کبھار ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر بندہ سوچے شیطان نے غلطی کیا کی تھی۔ آج بھی اسے بچہ کہتا ہے شیطان مردود ہے، شیطان گندا ہے، شیطان فلاں ہے، تو اس کے اوپر یہ سب کچھ جو جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہیں اس نے مانی، ایک بات نہیں مانی، ایک حکم نہیں مانا۔ اور میں آج کل سردیاں ہیں، کبھی کبھار میں اور آپ سردیوں کے اندر رضائی کے اندر منہ لے کر نہ سوچیں کہ شیطان نے تو ایک نہیں مانی تھی، شیطان نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو سجدہ کر آدم کو، اس نے کہا نہیں کیا، نہیں کروں گا میں سجدہ، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہ مان کر رہتی دنیا تک، آج تک، قیامت کے بعد تک مردود لعنتی بن گیا۔ یہ تکبر ہے، اللہ کی بات نہ ماننا۔ شیطان ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا، اور میں اور آپ ایک دن میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے کتنے حکموں کو نہیں مانتے، صریحاً نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی نہیں احساس ہوتا کہ کیا ہم تکبر تو نہیں کر رہے۔ تکبر اسی بات کا نام ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا، باطر الحق، حق بات کو جھٹلا دینا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فاہبط منہا فاخرج منہا، اتر یہاں سے، نکل یہاں سے۔ جو ہماری بات کو نہیں مانتے یہ جنت ان کے رہنے کے قابل نہیں ہے، نکل جا یہاں سے۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے تکبر کیا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس کی سزا ہمیشہ کے لیے لعنتی بن گیا، مردود بن گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکبر بندے کا، میں نے پہلے اس کی مثال دی ہے، فرعون وہ جس نے خود کو ہی ربکم الاعلیٰ کہہ دیا، اپنے آپ کو اللہ کہنے کی جسارت کی اس نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، اللہ کی ذات پر تکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، آپ کی ذات پر تکبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اسے روکا، کل بیمینک، اسے آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا استطعت، اللہ کرے تیری طاقت رہے ہی نہ، بد دعا آ گئی۔ نبی علیہ السلام کی ایک بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، ایک بات اس نے نہیں مانی، صرف ایک بات۔ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا نہیں کھاتا، نبی علیہ السلام نے بد دعا دے دی، لستطعت، اللہ کرے یہ طاقت رہے ہی نہ۔ آگے حدیث کے جو الفاظ ہیں فما منعہ الا الکبر، اللہ کے نبی کی بات ماننے سے اسے صرف تکبر نے روکا تھا، میں نہیں مانتا۔ آج ہم ذرا اسی حدیث پر غور کریں، نبی علیہ السلام کی ایک بات جس کو ہمارے نزدیک
ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنی ویلیو نہیں دیتے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا عمل تھا۔ میری بات نہیں مانی گئی، میں نے کہا اس طرح کرو، اس نے نہیں کیا، آپ نے کہہ دیا لستطعت، بد دعا دے دی۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر جب تک وہ زندہ رہا اس کا وہ ہاتھ شل ہی رہا، ساری زندگی اس کو فالج پڑ گیا، منہ کی طرف آیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ ماننا، آپ کی بات کو جھٹلانا، آپ کی بات پر عمل نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، کتنی باتیں ہیں، آپ کے کتنے فرامین ہیں جو ہم پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانتے، علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ ہمارے علم میں ہے، ہمارے نوٹس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ کی سچی بات ہے، وحی پر مبنی بات ہے، آپ نے بالکل حق بات کہی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوتا، یہی تکبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرما دیا تھا فما منعه الا الكبر، اس کو صرف تکبر نے روکا ہے۔ رنگ کی وجہ سے تکبر کرنا، نسل کی وجہ سے تکبر کرنا، خاندان کی وجہ سے تکبر کرنا، طاقت کی وجہ سے تکبر کرنا، حسن کی وجہ سے تکبر کرنا، شہرت کی وجہ سے تکبر کرنا، ریاکاری کی بنا پر تکبر کرنا، اپنا نام معاشرے میں اونچا ہو جانے کی وجہ سے تکبر کرنا، کسی بنا پر بھی تکبر کرنا شریعت میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اور دینی لحاظ سے بھی یہ بات ہمیں پلے باندھ کے رکھنی چاہیے۔ اپنے علم کی بنا پر تکبر کرنا، میرے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ کسی نے بھی نہیں آج تک کہا، نیک صالح سلف صالحین میں سے کسی نے بھی آج تک نہیں کہا کہ میرے جتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہونے کے باوجود وہ یہی کہا کرتے تھے ہم تو نبی کی حدیثوں کے طالب علم ہیں، ہم تو نبی کی حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ کسی نے نہیں کہا میرے جتنا علم کسی کے پاس نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے، 6 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کا علم ان کے پاس تھا، 80,000 سے زیادہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل نے انہوں نے درج کی ہے، لکھی ہے، اور فرماتے ہیں ان ساری حدیثوں پر احمد بن حنبل نے عمل کیا ہوا ہے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پر احمد بن حنبل نے عمل نہ کیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ایک حدیث، فرمایا ایک حدیث کی مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے اس حدیث پر بھی عمل کیا ہے۔ سینگی لگوانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روضے کے عالم میں سینگی لگوائی ہے، اندر سے جسم سے گندا خون نکلوانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نبی کی حدیث سمجھ کر میں نے اس حدیث پر بھی عمل کیا ہے۔ ایک حدیث 80,000 حدیثوں میں سے ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس پر امام احمد بن حنبل نے عمل نہ کیا، لیکن ساتھ خود فرمایا کرتے تھے طلب حدیث کے لیے، طلب علم کے لیے میں ہزاروں میل سفر کیا کرتا تھا، کئی ماہ سفر میں گزر جاتے تھے، ایک حدیث لینے کے لیے جاتا تھا۔ تکبر انہوں نے بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا عمل ہے، عاجزی انکساری اختیار کی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرنے والے، آگے پڑھانے والے لوگ ہیں، طالب علم ہیں۔ علم پر تکبر کرنا دین کی بنا پر ہو پھر بھی حرام ہے۔ اپنی آواز پر تکبر کرنا، میری آواز سحر طاری کر دیتی ہے، میری آواز میں بڑا سحر ہے، جادو ہے، لوگ مانوس ہوتے ہیں، میری آواز میں بلے بلے ہو جاتی ہے، لوگ میری داد کرتے ہیں، مجھے تعریفیں دیتے ہیں، میری داد کرتے ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ آواز میں، یہ آواز اللہ کی عطا کرتا ہے، انسان خود نہیں بنا سکتا، جس کسی کے پاس بھی آواز پیاری ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آواز پہ تکبر کرتا ہے وہ بھی حرام کام کرنا، اپنی قرت، اپنی خطابت کی بنا پر تکبر کرنا
میرے جیسا کوئی خطیب نہیں ہے، میرے جیسا کوئی قاری نہیں ہے، یہ الفاظ کہنے، یہی الفاظ اس کے لیے وبال جہنم بن جائیں گے، صرف یہی الفاظ، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ الفاظ صرف ایک ہستی کے لیے ہیں جو آسمانوں پر مستوی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے میری مثل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کی مثال میرے مطابق نہیں ہے، میرے مثل کچھ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ آسمان والوں کی ذات جو اللہ عرش پہ مستوی ہے اس کی مثل کچھ نہیں ہے، اور بندہ زمین پہ بیٹھ کر کہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شریک بن رہا ہے، اتنا بڑا گناؤنا جرم کر رہا ہے، حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، تکبر کی زد میں آ رہا ہے۔ قذفتہ فی النار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو عمل اس طرح کا انسان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے، قذفتہ فی النار، میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی آمرک بسنتین وانہاک عن اثنتین، دو باتوں کا تجھے حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے تجھے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ آمرک بسنتین لا الہ الا اللہ، پہلا عمل تجھے بتا رہا ہوں زندگی میں کبھی بھی لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں چھوڑنا۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، لو وضعت فی کفہ، ایک پلڑے میں اسے رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں آسمان زمین سب کچھ رکھ دیا جائے، رجحت بہن، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا طاقتور کلمہ ہے، اگر ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں رکھی جائیں، 14 طبق رکھ دیے جائیں، رجحت بہن، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اس سے آگے فرمایا اگر آسمان زمین 14 طبق کا قسمتن حلقۃ مبہمہ، ایک گول کڑے کی شکل بن جائے، مضبوط دائرہ بن جائے، لا الہ الا اللہ آئے گا، قسمتہن، انہیں توڑ کر بکھیر کر رکھ دے گا۔ اس کے اندر اتنی پاور ہے، زندگی میں اس کلمے کو نہیں چھوڑنا۔ وسبحان اللہ وبحمدہ وانہا صلاۃ کل شیء، پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ساری سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتی ہیں، آپ بھی پڑھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ وانہا صلاۃ کل شیء، ہر چیز کی یہ صلاۃ ہے، تسبیح ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ كُلُّ، اور اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ كُلُّ، اسی کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ دو باتیں، لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ وبحمدہ کبھی نہ چھوڑنا، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، دو باتوں سے روک رہا ہوں۔ نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، دو باتوں سے روک رہا ہوں، دو باتوں کا حکم دے رہا ہوں، حکم والی بتا دی ہے، روک رہا ہوں، عن الشرک وعن الکبر، میرے بیٹے دو باتوں سے تجھے روک کر جا رہا ہوں، زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا اور زندگی میں کبھی تکبر نہ کرنا۔ یا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک کے ساتھ تکبر کی بات ذکر کی ہے، شرک کے ساتھ تکبر کی بات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں میرے پاس آئے، ہم حرم کے اندر موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ دونوں صحابی میرے پاس آئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث پیش کی، میری توجہ کسی اور طرف تھی، وہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، سننے کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، توجہ کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا تو آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابھی تو آپ ٹھیک ٹھاک تھے، خیریت تھی،
ایک لمحے کے بعد آپ کو دیکھا ہے آپ رونے لگ پڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ عبداللہ بن عمر بن عاص جا رہا ہے، اس نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث مجھے سنائی ہے۔ حدیث ہم بھی سنتے ہیں، حدیث آپ بھی سنتے ہیں، حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، حدیث صحابی نے بھی سنی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اس سے حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الا کبہ اللہ لوجہہ فی النار، اگلے الفاظ اس سے بھی سخت ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ اسے الٹا لٹکا کر چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، الٹا منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تکبر ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو جھٹلا دینا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وصلحات، ایمان لانے کے بعد وآمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لایا جائے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہی بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، اس ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے، باتیں معاشرے کی مانتے ہیں، رہا نہیں جاتا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے رہا نہیں جاتا، ہماری ناک بھی آخر ہے، لوگوں میں جینا بھی تو آخر ہے، معاشرے میں رہنا بھی تو آخر ہے۔ یہ کلمات کون کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پیچھے معاشرہ آگے آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پیچھے خاندان آگے آ جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پیچھے لوگ آگے آ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث پیچھے نعت آگے آ جاتی ہے۔ یہ لوگ کیسے کہیں گے کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، آپ کی حدیث سے محبت ہے، آپ کے فرامین سے محبت ہے، جب کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، منمانی اپنی کرنی ہے، مرضی اپنی کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دوسری بات وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، پیسے کی بنا پر، شہرت کی بنا پر، دولت کی بنا پر، حسن کی بنا پر لوگوں کو کم تر سمجھنا، کمی سمجھنا، یہ فلاں ذات کا ہے، فلاں ذات کا ہے، اور جو غریب ہے، ماڑا ہے، پیسے والا نہیں ہے، اسے بری نظر سے دیکھنا، گندی نگاہ سے دیکھنا، حقیر نگاہ سے دیکھنا، پیچھے ہو کر بیٹھ، نیچے بیٹھ، تیرا اور ہمارا مقام ایک جیسا نہیں ہے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، پوری دنیا کیا، ساری دنیا کے لوگ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں آپ کے بالکل پاس، بالکل ساتھ، بالکل برابر میں، جس کا باپ بھی غلام، جس کا دادا بھی غلام، جو خود بھی غلام، بازاروں میں بکتا بکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، کالے رنگ کا ہے، حسن بھی نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ، کالے رنگ کا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، رسول اللہ نے اپنے پاس بٹھایا ہے۔ اس سے زیادہ اعلیٰ ہستی دنیا میں کون ہو سکتی ہے؟ اور یہاں ہمیں خود کرسی پر بیٹھ جائے، دوسرے کو کہتے ہیں تھلے بیٹھ جا، کچھ نہیں ہوتا، دوسرے کے لیے کرسی بھی میسر نہیں کرتے، اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں ہم؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کسی وجہ سے حقیر سمجھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء
عسى ان يكن خيرا منهن، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ آپ سے کئی گنا بہتر ہو. کسی کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں آپ سے کئی گنا وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، اللہ کا وہ لاڈلا ہو، چہیتا ہو. یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے توتی جن کو کہا جاتا ہے نا، لوگ ان سے سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں، وہ کئی دفعہ سلام ہی نہیں لیتے. واہ کیا اکڑ ہے تیرے اندر، کیا تکبر ہے تیرے اندر. سوشل میڈیا کی مار ہے، ایک دن کے اندر، رات کے اندر کایا پلٹ دینا. جتنا تیرا آج توتی بلند ہے اگلے دن ذلیل ہو کر رہ جائے گا. اللہ کی نظر میں تیری حیثیت کیا ہے؟ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے کتراتا ہے، ملنے سے کتراتا ہے، نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرے گا، اسے ذلیل نہیں کرے گا. اور کئیوں نے اسی چیز کو اپنا ٹاپک بنایا ہوتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرو، سوشل میڈیا پہ ڈال دو. ہمارا جو ولاگ ہے، ہمارا جو چینل ہے، اس کے سبسکرائب بڑھتے جائیں گے اور جہنم ہمارے لیے پکی لاٹ ہو جائے گی. یہ سبسکرائب کے چکر میں پڑنا، یہ شیئر کے چکر میں پڑنا، اپنے ولاگ کو بڑھانے کے چینل کے چکر میں پڑنا اور غلط باتوں کے پیچھے لگنا، شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو پروموٹ کر کے معاشرے میں پھیلانا، حرام کاموں کے پیچھے لگتے ہوئے ان کو آگے پھیلاتے چلے جانا، یہ جہنم پکی الاٹ کرنے والے معاملات ہیں. لا یخذلوا، کسی کو ذلیل نہ کرو، ولا یحقروا، کسی کو حقیر مت سمجھو. التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، تقوی یہاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. آدمی کے بدترین ہونے کی نشانی یہی ایک کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. بدترین انسان ہے. کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نوٹس لیں، ہم کس کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کو، مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے، بدترین انسان ہے تو کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اکڑ کر چلنا، ولا تصعر خدک للناس، زمین پر اکڑ کر مت چلو. 4 پیسے آ جائیں، 2 گاڑ ساتھ رکھ لیں، بڑی گاڑی لے لیں، بندہ اکڑ کر زمین پر اکڑ کر چلتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے ورگا بندہ ہی ان کو نہیں تھے، میرے ورگا بندہ ہی کو نہیں تھے. 4 پیسے آئے، 2 گارڈ رکھے، آگے پیچھے پھرنے والے چمچے رکھے اور ہر وقت ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے ہوئے ہیں. تو وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا. پھر اکڑ کر زمین پر اکڑ کر مت چل. ولا تصعر خدک للناس انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے. اکڑ کس بات کی ہے؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک انسان تھا، زمین کے اوپر چل رہا تھا. بینما رجل یمشی یتبختر وہو فی بردئی، اپنی 2 چادریں لی ہوئی ہیں اس نے اور چادروں کے کنارے کوئی نیچے کو چھوڑے ہوئے ہیں، زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے. یوجب نفسا، اپنے آپ کے اندر خود کو کہہ رہا ہے واہ میں میرے ورگا بندہ ہی کو نہیں تھے. اسی دوران اللہ کا عذاب نازل ہوا. یتجلجل فی الارض یوم القیامہ اذا انخسف اللہ بہ الارض. اسی وقت اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. قیامت کے دن تک زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا. اپنے آپ کو سمجھنا، اکڑ کر چلنا، تکبر کی راہ میں آنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہمارے معاشرے میں فیشن ہے. مردوں سے کہا گیا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، مرد نیچے رکھتے ہیں.
عورتوں سے کہا گیا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھو، عورتیں اوپر رکھتی ہیں۔ معاملہ فیشن کا الٹی چل پڑا ہے، اور اس کو فیشن کہہ دیا، فیشن کا نام دے دیا گیا۔ ان کی پینٹ اچھی نہیں لگتی جو ٹخنوں سے نیچے نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف ہے اور ان کی پینٹ ایک طرف ہے، چادر تلوار ایک طرف ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، اپنے فیشن کو دیکھتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور کئی اتنے بڑے بڑے فصیح اللسان، بڑے فلاسفر، فلسفی لوگ ملیں گے آپ کو، سارا ایمان، سارا مسئلہ، سارا دین شلوار سے پڑ گیا ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں ماننا، ایک اوپر سے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کے حکم کا مذاق اڑانا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے؟ حدیث کو نہ ماننا علیحدہ جرم ہے، تکبر ہے، اور حدیث کا مذاق اڑانا پکا جہنمی بننا ہے۔ فمن ظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ تو کفار مکہ اڑاتے تھے مذاق، آج کے مسلمان بھی نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور کئی کہتے ہیں نماز کے لیے مسئلہ، نماز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے، ہر وقت شلوار اونچی رکھنے کا حکم ہے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شلوار تہبند پینٹ شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے گی ففی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تکبر کہا ہے، اور بعض بڑے اپنے آپ کو خوش فہمی کے اندر جتلانے والے لوگ سمجھتے ہیں اسی کہڑا تکبر نہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ ماننا ہی تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے آپ نہ مانیں، یہی تو تکبر ہے۔ اور آخری بات، لوگوں کی نظر میں یہ بننے کے لیے کہ جدو میں آوانا سارے سٹینڈ اپ ہو جایا کرو، میں جدو آوانا سارے کھلو جایا کرو بت بن کے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ابو مجلد کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے حکمران تھے، بہت بڑے حکمران تھے۔ آج ان کے نام سے بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بڑا کمال کا نام ہے۔ وہ تشریف لائے، عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ یہ گورنر تھے، وقت کے گورنر تھے، حکمران تھے، بعد میں خلیفہ بنے، اتنے بڑے گورنر، اور تشریف لائے، وہ کھڑے ہو گئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا، مجھے دیکھ کر کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ۔ اور یہاں ہمارے معاشرے کے اندر نظام ہی الٹ کیا گیا ہے، نظام ہی الٹ چل پڑا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر بندہ کھڑا نہ ہو، وہ سمجھتا میری توہین کرتی ہے نے، میری تو بےزتی کرتی ہے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، من یتمثل اللہ الرجال، جس بندے کو یہ بات اچھی لگے، من سرہ، جس بات کو بندے کو یہ بات اچھی لگے، پسند لگے، دل ہی دل میں وہ سوچے کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو یہ دل کے اندر خیال سوچے سمجھے کہ میرے آنے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، نعرے بازی کریں، ہلڑ بازی کریں، میرے استقبال کے لیے لوگ لینوں میں لگ جائیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں نے بڑے بڑے دین کے پہاڑ لوگوں سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ وہ ایسے مسجد میں تشریف لاتے تھے جیسے عام مقتدی مسجد میں آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے ماننے والے لاکھوں لوگ ہوتے تھے، معتقدین لاکھوں کے حساب سے ہوتے ہیں، اور وہ مسجد میں ایسے آتے ہیں
کسی کو علم ہی نہ ہو کہ حضرت صاحب کب تشریف لائے ہیں، اور جب یہ بندے کے ذہن میں یہ فطور آ جائے، فطور کہ میں جدو آواں نا لوگ لینا بن کے سیدھیاں کھلو جان، میرے نعرے مارن، استقبال کرن، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عظیم ہستی ہے، لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ کے نزدیک نبی علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لاتے، آپ کسی بھی مجلس میں آتے، تشریف لے کر آتے، صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، لم یقوموا، کھڑے نہیں ہوتے تھے، لما یعلمون من کراہیتہ لذلک، ان کو علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو پسند ہی نہیں کرتے۔ جب نبی علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو کیا پسند آ گیا ہے کہ ہم سمجھے کہ دو چار گلاں سان پتہ لگ گئی نے، تھوڑی جی عزت اللہ نے دیتی معاشرے چ، کی مطلب ہے لینا چ لوگ لگ کے استقبال کرو، جنہ اشتہار چ نہ چھوٹا آ جائے وہ پھڈا پا کے بہ جائے، نہ القاب گھٹ لگ جائے وہ پھڈا پا کے بہ جائے، جنہوں واری ٹائم سر نہ ملے وہ پھڈا پا کے بہ جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کے حالات بن کیا گئے ہیں، ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور جس کو صحیح پروٹوکول نہ دیا جائے وہ بھی بوتھی بنا کے مڑ جاتا ہے۔ جو اس طرح کی حرکت کرے نا وہ سب پیچھے سے کک لگائیں کہ جا دفع ہو جاتا ہے۔ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرم نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ عظیم ہونے کے باوجود زمین پر بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، زمین پر سوتے تھے، عام صحابہ کے ساتھ گل مل جاتے تھے۔ عام انجان شخص جب آتا اس کو علم نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور صحابی کون ہیں، انہیں بتانا پڑتا تھا یہ ہمارے محبوب ہیں۔ صحابہ نے کہا آپ سے ہم آپ کے لیے علیحدہ چبوترا بنا دیں، زمین سے اونچی جگہ بنا دیں جہاں پر آپ بیٹھے تشریف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں آپ کے برابر بیٹھوں گا، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اس لیے یہ تکبر کی عادات جو ہمارے اندر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دن بدن اس کے اندر لوگ زیادہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر دوسرا انسان تکبر کی راہ پر، پیسے کی بنا پر، دولت کی بنا پر، حسن کی بنا پر، شہرت کی بنا پر، آواز کی بنا پر، خطابت اور قرت کی آواز بنا پر، یہ سارے معاملات جو ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو حقیر جاننا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہ ماننا تکبر ہے، اللہ کی بات کو نہ ماننا تکبر ہے، حق بات کو جھٹلانا تکبر ہے، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، فلانا ان کی کوئی حیثیت نہیں، فلانا وہ کون ہوتا ہے گل کرنے والا، یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، ذات کی بنا پر، نسب کی بنا پر، خاندان کی بنا پر لوگوں کو کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تکبر کی بری عادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کرنے والا بنا دے، عاجزی انکساری کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔